نماز کے بعد دعا مطلقاً ثابت ہے اور امت میں کوئی ایک فرد بھی اس کا منکر نہیں ہے. فرق صرف دو جگہ ہے. ایک ہے آئے نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے یا نہیں. عرب اس طرح سمجھتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع کی ضرورت نہیں. تو اختلاف جو ہے نا رفع یدین میں ہے اور دعا بالجمع میں ہے. نفس دعا مطلقاً سب عند الکل ثابت ہے. تو تحقیق یہ ہے کہ دعا منفردن ہو یا اجتماعاً ہو، دونوں بہتر ہے. جو عبادات انفرادی ہے ان کی دعا منفرد ہونا چاہیے، جیسے سنت اور نفل کے بعد اپنی اپنی دعا بہتر ہے. اور جو نماز اجتماعی ہو جیسے فرض با جماعت، تو امام جب ہاتھ اٹھائے تو لوگ بھی ساتھ ہاتھ اٹھائے، تو یہ جمع ہے لیکن اتفاقی ہے، اس لیے بدعت میں سے نہیں ہے. اور ترمذی کی حدیث میں ہے ثم تقنع اے ترفع یدیک، نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھائے، وقل اللہم 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 اللہم. صاحب معارف السنن نے اس کی جو بھی شرح کی ہے، لیکن جمہور محدثین و فقہاء و مفسرین اس بات کے قائل ہے کہ یہ دعا بعد الصلاۃ بالجمع کی دلیلوں میں سے ہے اور رفع یدین کی دلیل ہے. ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی نے بھی نماز مکتوبہ کے بعد اجتماعی دعا کا انکار نہیں کیا. سب سے پہلے یہ انکار کیا ہے شاطبی غرناطی نے اعتصام میں، اور پھر بعض غیر مقلدوں نے، اور زمانہ حال کے مفتی رشید صاحب. جبکہ مفتی رشید صاحب 50 سال امامت بالاجرت جب کرتے تھے تو فرضوں کے بعد ایک نہیں دو دعائیں مانگتے تھے. ان کے اس زمانے کے مقتدی اس کے گواہ ہیں. بعض لوگ اپنی ذاتی رائے کو شریعت سمجھتے ہیں، سو یاد رہیں کہ کسی کی ذاتی رائے تحقیق شریعت نہیں ہے. شریعت مقدسہ جمہور علماء کے آراء اور ان کی تسلی طبع اور ان کے اجماعی موقف کا نام ہے. اگر کسی کو شرع صدر نہیں ہے تو وہ نہ مانگے، اس کے متبعین نہ کریں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ صف کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے، سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں، وہ ایسا کیا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مفتی رشید صاحب کا مرید ہے، اس لیے وہ جمع میں دعا نہیں کر سکتے. محروم ابن محروم. اور اتنا نہیں سمجھتے کہ دعا ایسے امور میں سے ہیں جن پر پابندی نہیں ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ سورت مل کر کے پڑھنا بدعت ہے، لیکن دعا مل کر مانگنا بدعت نہیں ہے. دیکھیے فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 325. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب قرآن مجید ان کا مکمل ہو جاتا، فجمع اہلہ واولادہ ثم دعا، سب کو جمع کر کے پھر دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے الدعا حینئذ یجاب، یہ دعا قبولیت کے قریب ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف خوب شوق سے توجہ فرمائے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعا تسلی سے اور طبیعت سے اور بشاشت سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاتھ مروڑ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، جمائیاں لے رہا ہے، یہ کوئی دعا، یہ تو دعا کی نقل اتاری جا رہی ہے.